بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ چل رہا ہے، اور ہم نے پہلے جس چیز کا انتخاب فرمایا ہے وہ آپ کے فضائل اور کمالات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے اس حبیب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے فضائل، کون کون سے کمالات کا ذکر کیا ہے، اور کس طریقے سے اپنی محبت، اپنی اپنائیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ الہی میں حاصل شدہ قرب و منزلت کا ذکر کیا ہے، وہ سب ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو بے شمار آیات ہیں، سینکڑوں ہزاروں آیات ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت و کمال کا واضح طور پہ ثبوت موجود ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ ان تمام کو شامل پروگرام کرنا تھوڑا سا دشوار ہے، کیونکہ ٹائم ڈیوریشن بھی ہماری دیکھی جاتی ہے، اور پھر اور بہت سارے اس میں موضوعات ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ ہم عوام کے سامنے بیان کریں اور بہت سارے ٹاپکس پہ کلام ہو جائے، لیکن بہرحال جو بہت ہی زیادہ معروف آیات ہیں اور اسی طریقے سے بڑی بڑی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مقام پر ذکر کی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ یہ آپ کا قبلہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے، یعنی آپ قبلہ ایک سمت کا نام ہے، کعبہ ایک عمارت کا نام ہے، تو آپ چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں اور یہ ہمارا قبلہ قرار دیا جائے۔ اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہود طعنہ زنی کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ آخری نبی ہیں اور نئی شریعت لے کر آئے ہیں، جب شریعت نہیں لے کر آئے ہیں تو ہمارے قبلے کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ قبلہ کوئی ان کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھا، یا ان کے کوئی فضیلت و کمال کا پہلو تو نہیں تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے ہوں، لیکن بہرحال وہ طعنہ زنی کرتے تھے۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی دل آزاری ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور جب پھر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا 17 ماہ کے بعد حکم ارشاد فرمایا، اور جب انہوں نے دل میں ان کے اعتراض پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ظاہر فرما دیا کہ عنقریب یہ لوگ آپ پر اعتراض کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب کیا ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی اللہ کا مشرق بھی اللہ کی ملک میں ہے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں شامل ہے، اور جس طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے دے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ان کا یہ زعم اور یہ تکبر کرنا، غرور کرنا، اور اپنا ذاتی کوئی فضیلت اور کمال سمجھنا کہ جی بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے اس لیے ہمارا کوئی کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا کہ تمہارا کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل تھا کہ تمہیں والا قبلہ دے دیا ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے حبیب کریم کو کوئی اور قبلہ عطا فرمائے، جیسے تمہارے لیے فضیلت و کمال کا کوئی پہلو نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ تحویل قبلہ آپ کی رضا اور مرضی سے ہوا۔ اور یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں فضیلت و کمال کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ایسا فرمایا، اور اس پر میں انشاءاللہ تھوڑا سا کلام ضرور ایک عقیدے کی اصلاح کے اعتبار سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ابھی یہاں پہ میں پہلے پس منظر تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، یا تمہیدی کلام عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سب سے بڑی وجہ تھی کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کعبۃ اللہ کو تبدیل کیا، جس کا خود اللہ تعالیٰ نے آگے اظہار فرمایا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی وجہ جو اللہ ذکر فرما رہا ہے وہ ہے لوگوں کا امتحان لینا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ رزلٹ جانتا ہے، وہ امتحان کا محتاج نہیں، وہ سب جانتا ہے کیا کس کے دل میں کیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اور وہ خود اس نے اپنے لیے قاعدہ قانون بنا لیا ہے جس کا وہ خود پابند نہیں ہے، اس کی مرضی ہے جیسے اصول و ضوابط بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تحویل کو ایک امتحان کے طور پہ رکھا کہ جو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کر قبلہ ثانیہ کی طرف رخ کر بیٹھے وہ اس کا مطلب ہے کامیاب ہوئے،
اور جو منافقین تذبذب کے عالم میں آ گئے اور انہوں نے زبانیں دراز کیں، وہ گویا کہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو کہ جس پر آپ پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی، یعنی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسی سرکار تشریف لائے تھے مدینہ منورہ، فوراً حکم ایک نازل ہوتا کہ آپ کعبۃ اللہ کی سمت رخ کر کے نماز ادا فرمائیں، لیکن 17 ماہ تک جو اتنا فاصلہ رکھا گیا اور سرکار ایک قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، وہ اس لیے تاکہ جب دوسرا حکم نازل ہو تو پھر یہ واضح طور پر ایک آزمائش اور امتحان سب کے سامنے آ جائے کہ اب کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر کر اپنے ایمان کو ضائع کر کے یہ سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ کیسا حکم نازل ہو گیا، یہ کیسے قبلہ کیسے بدل سکتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور وحی میں شک کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے۔ تو یہ ایک امتحان تھا، اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کامیاب ہوئے، اور جن کے جو پہلے ہی منافقین تھے وہ سب اس طرف پھر گئے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے حکم لے آئے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قبلہ ہو اور اس کو چھوڑ کے دوسرا قبلہ بنایا جائے۔ گویا کہ ان کا وہ امتحان میں فیل ہوئے، ناکام رہ گئے اور منافقین کہلائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ آزمائش بہت ہی بھاری تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں پر نہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھے ان کے لیے کوئی بڑی آزمائش نہیں تھی، بڑی آسانی سے نکل گئے، لیکن جو منافقین وغیرہ تھے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اس آزمائش میں ناکام رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے نیک اعمال کو برباد کر دے۔ ویسے ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، لیکن ایمان سے مراد یہاں پر اعمال ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ضرور بہت مہربان، رحم والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا شان نزول پہلے دیکھ لیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا، 17 مہینے گزر چکے تھے، تو کچھ لوگوں کا اس دوران صحابہ کرام کا وصال ہو گیا تھا۔ اب تحویل قبلہ کا جب حکم ہوا تو آپس میں صحابہ کرام میں یہ بحث چھڑ گئی کہ جن لوگوں نے پہلے والے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور اب وہ انتقال کر گئے، اب تو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو کیا اس رخ جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ضائع ہو گئیں، اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیونکہ اب تو وہ قبلہ ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے شاید ایک ایسے رخ ہم نے نماز پڑھی جو قبلہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ پہلے کے اعتبار سے تھا۔ بہرحال یہ بحث شروع ہو گئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی تمہارے اعمال کو برباد فرما دے۔ اور یہاں پہ اعمال سے مراد مخصوص نمازیں ہیں کہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں اور وہ صحابہ کرام پھر فوت ہو گئے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جنہوں نے اس رخ نماز پڑھی، چونکہ اس وقت وہ اللہ کے حکم سے پڑھی تھی تو وہ مقبول بھی ہوں گی، اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا۔ ہاں اب جب تحویل قبلہ ہو چکا ہے تو اب نئے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب اگر پچھلے کعبہ کے قبلے کی طرف رخ کرنے کی کوشش کی تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اب نبی کریم اس تحویل قبلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت و کمال کا پہلو کیا ہے، وہ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرنا۔ اب یہ نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں چہرہ اٹھ جاتا تھا، کبھی آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور وحی کا انتظار کر رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قد نرا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، فی السمائی، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کتنا نفیس جملہ آپ دیکھیے، تو ضرور ضرور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں پہ بڑا نفیس نکتہ ہے،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ دیکھیں پہلے یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اللہ کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اس کی صفات نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ کی جس طرح ذات ہے ایسی اس کی صفات بھی ہیں۔ اور ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ارادہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کی ذات قدیم ہے تو اس کی صفت ارادہ بھی قدیم ہے۔ تو جتنے بھی ارادے ہیں وہ سب ازلی ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قبلے کی تحویل کا، تبدیلی کا ارادہ بھی ازلی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ارادہ فرما چکا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں جو تحویل قبلہ ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ازلی کے تحت ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی ازل سے ارادہ کر چکے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرما دیا کہ حبیب کریم جس قبلے کو آپ چاہتے تھے ضرور ضرور ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی وجہ سے تحویل قبلہ ہوئی ہے یا پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ ارادہ تو پہلے اللہ تعالیٰ کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ ہونے کے باوجود اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت اور کمال کے اظہار کا اہتمام فرمایا اور اس چیز کو، اپنے اس ارادے کو منسوب کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی طرف یا اس کے ساتھ موافقت پیدا فرما دی، ورنہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری دنیا میں ایک سبب بن رہی تھی چیز، اس سبب مجازیہ کی طرف اللہ نے نسبت فرمائی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار فرمایا۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت اور کمال کو ذکر فرمایا ہے، حالانکہ تمام کمال اللہ تعالیٰ کا ہے اور ارادہ ازلی تو اللہ تعالیٰ کا ہی تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر اپنے فضل اور کمال کے باوجود اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت اور کمال کے پہلو لوگوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے اور اس کے پہلو پیدا فرما کر لوگوں کو بھی اس کا قائل کر رہا ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ عادت الہیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فضیلت و کمال کو منسوب کیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہے، منسوب اپنے حبیب کی طرف کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرہ مبارکہ کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پہلی نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منتخب فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ضرور وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو اہل کتاب یہاں ذکر فرمائی اوت الکتاب، اس سے مراد یہود ہیں، اور یہ یہود کس طرح جانتے تھے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام تواتر سے یہ خبر دیتے رہے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جن کا ایک لقب ذو قبلتین بھی ہوگا۔ ذو مانے والا، قبلتین مانے دو قبلے، دو قبلوں والا، کہ وہ نبی ذو قبلتین ہوں گے کہ وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، اور یہ چیز سینہ بسینہ یہود میں چلتی چلی آ رہی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو ان کو بالکل تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس تحویل قبلہ کے ساتھ ہی ان کو اگر پہلے ایمان لانے کی توفیق نہیں تھی تو چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لاتے کہ ارے یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں انبیاء علیہ السلام خبر دیتے رہے ہیں، اور سینہ بسینہ ہمارے اکابرین سے یہ خبر ہم تک منتقل ہوتی رہی ہے کہ وہ نبی ذو قبلتین ہوں گے۔ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دعوی نبوت کرنے والا نہیں تھا،
کسی اور کو دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہوئے دعوی نبوت کے ساتھ انہوں نے دیکھا نہیں تھا تو فوراً سے پیشتر ان کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ لیکن جس پر بدبختی غالب ہوتی ہے، جس نحوست جس کو پورا اس کے دماغ کو جکڑ لیتی ہے، اس کی طبیعت کو، اس کے باطن کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، اس کا فہم ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، حق سامنے ہوتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا ہے، جیسے ان بدبختوں نے نہیں کیا اور قیامت تک کے لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کمال کو سمجھ لیا، آپ کے حق ہونے کو سمجھ لیا، وہ کامیاب ہوئے اور درجہ صحابیت تک پہنچے، صحابی بن گئے اور بروز قیامت بہت بڑی عزت حاصل کریں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کریں گے۔ تو اس لیے اب دیکھیں اس میں معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان قریب ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پسند فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو محبوب رکھتا ہے، وہ سرکار کے قلب انور میں پیدا ہونے والی خواہشات کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ خواہشات ہیں اور یہ محبوبیت کی علامت ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کی خواہشات جو جائز خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے تو وہ فوراً پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ سامنے والا اس کا محبوب ہے۔ بلکہ جب مجازی محبت ہو جاتی ہے تو سامنے والا کوئی ناجائز خواہش بھی کر رہا ہوگا اور اس سے محبت ہوتی ہے تو انسان بسا اوقات ناجائز کام بھی کر لیتا ہے، یہ مجازی محبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ ایک حقیقی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ذکر فرما رہا ہے کہ حبیب کریم ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ وہی پوائنٹ دوبارہ ذہن میں لے کر آئیں کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حبیب کریم ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کی طرف پھیرنے کا ارادہ ازل سے ہو چکا تھا۔ دیکھیں یہ قاعدہ قانون یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارادے فرما لیے ہیں معاملات بالکل ویسے ہی ظہور پذیر ہوں گے، کوئی ان ارادوں کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا وہ ارادہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ جب ایک چیز کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ ہی اتنے پختہ ہوتے ہیں اور ہر کجی کمی نقص سے پاک و صاف ہوتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی کو تقدیر مبرم بھی کہتے ہیں، جو اللہ نے ارادے فرما لیے کہ ایسا ہوگا، بس یہ جب فرما لیا ارادہ ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یوں نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ مثال کے طور پر ایک اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہو، اس نے ارادہ ازلی فرمایا اور کوئی اپنی دعا سے اس ارادہ ازلی کو تبدیل کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے، اب اگر بلکہ یہ مطلقاً آپ لے لیں کہ فقہا کا قول موجود ہے، علماء متکلمین کے قول موجود ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر مبرم کار فرما ہوتی ہے، اس کے ارادہ ازلی، اور کوئی نبی اس کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھی دعا سے روک دیتا ہے، وہ فیصلے کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال فیصلہ اللہ کا لیکن اپنے حبیب کی رضا کی طرف منسوب کیا، اس سے محبوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فضلت کمال کے پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا